اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی پہلے دن کی دعا تلاوت کریں گے اور اس کے ترجمے کے ساتھ مختصر سی اس کی وضاحت کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی دعا، جس میں معصوم اس انداز میں اپنے پروردگار عالم سے گفتگو کر رہے ہیں: اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ یہ 5 فقرات پر مشتمل مختصر سی دعا کہ جو معصومین کی طرف سے بیان کی گئی ہے، کہ جسے پہلے دن یعنی ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن تلاوت کرنا چاہیے۔ مختصر سی دعا ہے۔ سب سے پہلا فقرہ معصوم فرماتے ہیں: اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں میرے روزے حقیقی روزے داروں کی طرح قرار دے۔ عزیزان محترم، روزے کے بارے میں امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ کیسے روزے؟ ایسے روزے کہ جو حقیقت میں روزہ ہو، جو حقیقی روزے دار ہیں ان کے روزوں کی طرح سے میرا روزہ ہو جائے۔ کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، غروب تک انسان کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے، اس چیز کا نام ہے روزہ۔ لیکن جب ہم معصومین کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے، بلکہ امام فرماتے ہیں روزہ یہ ہے کہ فاحفظوا السنتکم، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کسی سے جھگڑا مت کرو، کسی کے ساتھ حسد مت کرو، یہ ہے روزہ۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک خاتون آئی جو اپنی کنیز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ماہ رمضان المبارک کے ایام تھے۔ رسول نے اس کے سامنے کچھ کھانے کی چیزیں رکھ دیں اور اس سے کہا کہ کھاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں، میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ رسول خدا نے فرمایا، کیسا روزہ؟ تو جس حالت میں دوسروں کے ساتھ برا سلوک رکھتی ہے، تو روزے سے نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ روایات اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں کہ یہی روزہ ہوگا کہ جو کل قیامت میں روزے داروں کا استقبال کر رہا ہوگا۔ روزے داروں کو آواز دی جائے گی کہ اس خوبصورت چہرے سے، کہ جو روزے کی صورت اس دن قیامت میں ہوگی، ایک خوبصورت چہرہ ہوگا جس کے اوپر جواہرات ہوں گے۔ روزے داروں کو حکم دیا جائے گا کہ تم اس سے جواہرات لے کر پہن لو۔ کچھ مومنین آگے بڑھیں گے، اس سے لے کر پہن لیں گے۔ ان کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ اور آئیں گے۔ جب وہ انہیں پہنیں گے تو وہ جواہرات جب ان کے جسم پر آئیں گے تو کوئی سانپ کی صورت میں ہوگا، کوئی بچھو کی صورت میں ہوگا، کوئی آگ کی صورت میں ہوگا۔ ان کا جسم جلنے لگے گا، ان کے جسم پر وہ کاٹ رہے ہوں گے، تو پروردگار سے کہیں گے، پروردگار یہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اس وقت آواز آئے گی، انہوں نے اطاعت کی، گناہ نہیں کیے، وہ خدا سے ڈرتے تھے، تم خدا سے نہیں ڈرتے، انہوں نے عدل کیا، تم نے ظلم کیا۔ تو حقیقی روزہ صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں سے بچنا نہیں، جس طرح سے اس دعا کے اندر پروردگار سے تقاضا کیا۔ اور دوسرا فقرہ وقیامی فیہ قیام القائمین، پروردگارہ مجھے میری نمازوں کو حقیقی نماز گزاروں کی طرح قرار دے۔ قیام یعنی پروردگار عالم کے لیے اٹھنا۔ پہلی سیڑھی قیام کے لیے بیداری ہے،
اور اس بیداری کے لیے انسان کو 4 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں اور میں کہاں جاؤں گا؟ اگر ان سوالوں کا جواب انسان دے دے تو یہ انسان بندگی اور قیام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شب بیداری اسی وقت ممکن ہے کہ جب یہ انسان کو اپنی ابتدا اور انتہا معلوم ہو۔ لہٰذا فرمایا ون قیامی فیہ قیام القائمین۔ تیسرا فقرہ وَنَبِّحْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ۔ پروردگارہ غافلوں کی غفلت سے بیداری عطا فرما، یعنی مجھے خواب غفلت سے دور فرما دے۔ غفلت کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، من جملہ جہالت، غرور، لمبی لمبی آرزوئیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف بھی توجہ کرے۔ جب انسان اپنی طرف توجہ نہیں کرتا تو خدا سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور جو خدا سے غافل ہو جاتا ہے خدا بھی اسے بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا فقرہ وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین۔ اے میرے رب، اے رب العالمین، اس مہینے میں میرے گناہ، میرے جرائم کو بخش دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں سے درگزر فرما، اے مجرموں کو عفو و معاف کرنے والے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔